کسی ظلم کے وارد ہونے یا ظالمین کی طرف سے ناخوشگوار حالات کے دیکھنے پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا من لا يخفى عليه انباء المتظلمین ويا من لا يحتاج في قصصهم الى شهادات الشاهدین۔ اے وہ پروردگار جس سے فریادیوں کی خبریں مخفی نہیں رہتی ہیں اور جو ان کے حادثات و حالات کے بارے میں گواہوں کی گواہی کا محتاج نہیں ہے۔ وَيَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ وَيَا مَنْ بَعُدَ غَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ۔ اے وہ خدا جس کی نصرت مظلومین سے قریب تر ہے اور جس کی امداد ظالموں سے بہت دور ہے۔ قد علمت یا الہی ما نالنی من عدوی مما حضرت۔ خدایا تجھے ان مصائب کا علم ہے جو فلاں شخص کی طرف سے پہنچے ہیں اور جن سے تو نے منع کیا تھا۔ وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك عليه۔ لیکن اس شخص نے میری ہتک حرمت کی جس سے تو نے روکا بھی تھا، صرف اس لیے کہ اسے تیری نعمتوں کا غرور پیدا ہو گیا ہے اور وہ تیرے عذاب سے غافل ہو گیا ہے۔ اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك۔ تو خدایا اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس کے لیے ظلم اور دشمن کو اپنی قدرت کاملہ سے مجھ پر ظلم کرنے سے روک دے۔ وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناوي۔ اور اس کی باڑھ کو اپنی طاقت سے کند بنا دے، اسے اپنے حالات میں مشغول کر کے میری طرف سے غافل کر دے اور دشمنی سے عاجز بنا دے۔ اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اس کے لیے ظلم کے امکانات کو رد کر دے اور اس کے مقابلے میں میری امداد فرما۔ واعصمني من مثل أفعالي ولا تجعلني في مثل حالي۔ اللهم صل على محمد وآله۔ مجھے اس کے اعمال سے محفوظ بنا دے اور اس کے جیسے حالات میں مبتلا نہ کرنا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء ومن حنقي عليه وفاء۔ اور میری اس کے برخلاف بر وقت امداد فرما جس سے میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور میرے غیظ و غضب کا علاج ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وآله وعوضني من ظلمه لي عفوك۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس کے ظلم کے بدلے اپنی معافی عطا فرما۔ وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك۔ اور اس کے بدترین برتاؤ کے عوض اپنی رحمت عطا فرما کہ تیری ناراضی کے مقابلے میں ہر مصیبت آسان ہے۔
وكل مرزئة سواء مع موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فقني من أن أظلم. اور تیری ناراضی کے ساتھ ہر چھوٹی بڑی مصیبت یکساں ہے. خدایا جس طرح مجھے یہ ناگوار ہے کہ مجھ پر ظلم کیا جائے، مجھے اس بات سے بھی محفوظ رکھنا کہ دوسرے پر میں ظلم کروں. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. پروردگار میں تیرے علاوہ کسی سے فریاد نہیں کرتا ہوں اور تیرے سوا کسی حاکم کی امداد بھی نہیں چاہتا ہوں. خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير. لہذا خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری دعا کو قبولیت سے ملا دے اور میری فریاد کو تغیر حالات سے متصل کر دے. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك. خدایا مجھے اپنے انصاف سے مایوسی کے ذریعے نہ آزمانا اور نہ دشمن کا امتحان اپنے عذاب سے حفاظت کی بنا پر کرنا کہ وہ ظلم پر مزید اصرار کرے گا. فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين. اور میرے حق کا محاصرہ کر لے گا بلکہ اسے اس سزا سے باخبر کر دے جو عنقریب ظالمین کو دینے والا ہے. وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله. اور مجھے وہ منظر دکھلا دے جہاں تو مضطر لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني. اور مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فیصلے کو قبول کر لوں چاہے میرے حق میں ہو یا میرے خلاف ہو، اور تو مجھے اس سے بھی راضی کر دے جو میرے لیے دوسرے سے لیا ہے یا خود مجھ سے لے لیا ہے. واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور اس کام میں لگا دے جو سب سے زیادہ سالم ہو. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي. خدایا اگر تیری نگاہ میں میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو میرا حق لینے میں تاخیر کرے وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم فصل على محمد وآله. اور میرے ظالم سے روز قیامت تک بدلہ نہ لے جس دن تمام فریقوں کا اجتماع ہونے والا ہے، تو پھر محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص. اور میری تائید فرما سچی نیت اور دائمی صبر کے ذریعے، اور مجھے پناہ دے دے غلط رغبت اور اہل حرص کی بے صبری سے. وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك. اور میرے دل میں اس ثواب کی تصویر کھینچ دے جو تو نے میرے لیے ذخیرہ کیا ہے،
اور جس سزا کو میرے دشمن کے لیے مہیا کیا ہے، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت آمين رب العالمين. اور اسے اس بات کا سبب قرار دے دے کہ میں تیرے فیصلے پر قناعت کروں اور اس سے مطمئن ہو جاؤں جو تو نے میرے لیے پسند فرمایا ہے. آمین یا رب العالمین. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. بے شک تو صاحب فضل عظیم ہے اور ہر شے پر قادر ہے.